الصلاة خير من النوم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب قدیر نے ہمیں خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم کی پاکیزہ جماعت عطا فرما. اگر ان میں سے ہر ایک کے مناقب و فضائل کو تنہا اور الگ الگ دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، ان سے بڑھ کر کون ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مطلع القمرین صفحہ 41، آپ کہتے ہیں ان میں سے جس کسی کے مناقب پر طرح نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، اور ان سے بڑھ کر کون ہو. فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے، بہر گلے کے ازی چار باغ می نگرم، بہار دامن دل می کشت کے جا ای جا. ان چار باغوں میں سے جس کے بھی پھول اور گل پر نظر ڈالی جائے اور جس کے بھی پھول اور گل کو میں دیکھتا ہوں تو بہار دل کے دامن کو کھینچ کر یہی کہتی ہے، جاتے کہاں ہو یہی رک جاؤ، تمہاری سیر و تفریح، تمہاری لذت طبع، تمہاری ایمان اور عقیدے کی جلا یہی تمہیں مل جائے گی. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو اعلیٰ حضرت نے جملے لکھے ہیں، یاران زمانہ جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوا لوگ تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، یہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں. در حقیقت وہ بولنے والوں پر انگلی نہیں اٹھاتے، امام اہل سنت پر انگلی اٹھاتے. تو میں کہتا ہوں اگر تم اور ساتھ میں یہ جملہ بھی سم کرتے ہیں کہ اہل بیت کے مناقب لوگ بیان نہیں کرتے، تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ اگر شان بیان کرنے کی بات ہے تو صرف مولا کائنات کی شان کے لیے اردو زبان میں جو اعلیٰ حضرت نے جملے استعمال کیے ہیں، اگر تمہارا علم اس لائق ہے تو آؤ میدان میں کوئی کتاب ایسی لکھ کے دکھاؤ جس میں اعلیٰ حضرت کے جملوں کی طرح اردو جملے اور سٹیک جملے ہو، جن میں ایک ایک جملہ حضرت مولا کائنات کی ہزارہ شانوں کو بیان کر رہا ہے. لکھ کر دکھاؤ. سنو ہم بتاتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، جن کا نظریہ امام اہل سنت کے نظریے کے سے ہم آہنگ ہے، اس کے موافق ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں جو امام نے کہا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی الخصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، طاہر مطہر، قاسم کوثر، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمۃ الطاہرین، مطلوب کل طالب، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم آمین. آپ کو بتاتا چلوں صحابہ اکرام سب ستارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، مگر جتنے فضائل احادیث میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وارد ہوئے اتنے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہوئے.
اسی لیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب. اس روایت کو اعلیٰ حضرت نے، اس قول کو، اس اسٹیٹمنٹ اور تبصرے کو اور اس اندیے اور نظریے کو اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں تحریر فرمایا. فرمایا اصحاب رسول میں سے کسی کے لیے اس قدر فضائل وارد نہ ہوئے جس قدر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے ہوئے. مولا کائنات ایک دن جوش میں آتے ہیں اور اپنے مناقب و فضائل کو بیان فرماتے ہیں. عربی اشعار میں سنیے گا، علماء نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان اشعار کو یاد کر لے تاکہ مولا کائنات کی خوبیاں اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری وحمزۃ سید الشہداء عمی وجعفر الذی یضحی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی وبنت فاطمہ سکنی وعرسی وعرسی مشوب لحمها بدمی ولحمی وسبط احمد ابنایا منہا فأیکم له سہم کسہمی سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی. ترجمہ سماعت کریں. فرماتے ہیں محمد عربی رسول کریم علیہ السلام میرے بھائی بھی ہیں، میرے خسر بھی ہیں، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں. جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ گھومتے ہیں اڑتے ہیں وہ میرے سگے بھائی ہیں. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرا سکون اور میری بیوی ہے جن کا گوشت میرے خون اور گوشت سے کیا ہے متصل ہے، ملا ہے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہے. فرمایا حضرت احمد یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میرے بیٹے فاطمہ کے بطن سے پیدا ہے. تو بتاؤ کون ہے ایسا جس کو میرے جیسا حصہ ملا ہو؟ اور میں بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اگرچہ کچھ حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، یہ ہاشمی گھرانے سے ہیں اور ہاشمی گھرانے کی پہلی عورت جس نے ہاشمی بچے کو جنا. ان کے تعلق سے ایک روایت ذکر کی گئی، شیخ مومن شبلنجی نے نور الابصار میں اس کو ذکر کیا کہ ایک بار حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بعد میں مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، سرکار کے ساتھ جنہوں نے ہجرت بھی کی، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات، آپ نے ایک بار بت کو سجدہ کرنا چاہا. حضرت مولا کائنات ابھی آپ کے پیٹ میں تھے، آپ نے ان کو سجدہ نہ کرنے دیا. کیسے کہ اسی حالت میں مولا کائنات نے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اپنے پیر کو اپنے ماں کے پیٹ سے لگایا، اپنی پشت کو ان کی پشت سے ملایا اور پھر ان کو سجدہ کرنے سے روک. اور خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے نہ زمانے جاہلیت میں کبھی کلمہ کفر بکا اور نہ کفری فعل کیا، اور اس کے بعد تو الحمدللہ یہ اس سے پاک صاف رہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، چونکہ کرم اللہ وجہہ کا معنی اے کرم اللہ وجہہ ان یسجد لصنم، یعنی اللہ نے آپ کے چہرے کو اس سے بالا تر رکھا کہ آپ کسی بت کے سامنے سجدہ کریں. آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، سرکار علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید، ابو ایوب انصاری، عمر ابن خطاب اور ایک حبشی غلام سے کہا جاؤ قبر کھودو. جب لحد تک پہنچ گئے تو سرکار نے خود اپنے دستے پاک سے قبر کھودی اور اس کی مٹی نکال کر سرکار اس کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد ولقنها حجتها ووسع علیہا مدخلها بحق نبیک محمد والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین.
دعا کرتے ہیں مولا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس کو اس کی حجت عطا فرما دے، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے۔ تجھے تیرے نبی محمد عربی کا وسیلہ ہے اور مجھ سے پہلے آنے والے دیگر انبیاء کا وسیلہ ہے، یقیناً تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی آقا ہم نے آپ کو آج سے پہلے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے ان کو اپنی قمیص میں کفن اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کے کرم سے یہ جنت کا لباس پہن لے، ان کی قبر میں لیٹا اس لیے ہو تاکہ قبر کا دبوچنا ان کے لیے ہلکا ہو جائے، اور سنیے اسے اور یہ کام میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ابو طالب کے بعد بہت بڑا احسان۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک لطیفہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید تیمی کہتے ہیں کہ ہم جو تھے بازار میں، چونکہ بچے تھے، بازار میں ہم کپڑے بیچا کرتے، کپڑوں کو اپنے کاندھے پر لاد کر بازار چلے جاتے اور وہیں جا کر کے ان کو بیچتے۔ جیسے ہی ہم حضرت مولا کائنات علیہ المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو آتا ہوا دیکھتے تو ہم ایک جملہ بولتے، بزرگ اشکم، بزرگ کاف کے ساتھ اشکم۔ حضرت مولا کائنات پوچھتے یہ بچے مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے حضور یہ کہہ رہے ہیں عظیم البطن، کہ جو آ رہے ہیں نا یہ بڑے پیٹ والے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ شریف تھوڑا بڑا تھا، تو بچے آپ کو یہ کہتے بزرگ، اصل میں فارسی ہے نا بزرگ جو بولتے ہیں، تو بزرگ کا معنی بڑا ہوتا، اشکم کا معنی شکم، پیٹ، تو عظیم البطن بڑے پیٹ والے آتے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی دیکھیے، آپ فرماتے تھے اجل اعلاہ علم و اسفلہ طعام۔ سنو ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ علی کا علم بہت بلند ہے، علی کا کھانا بہت کم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ساری آیات نازل ہوئی، مگر میں ایک آیت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک بار حضرت حسن امام شعبی اور قرطبی لکھتے ہیں، اور واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں اس کو ذکر کیا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس اور طلحہ ابن شیبہ یہ سب جمع ہوئے اور مفاخرانہ فخریہ باتیں شروع ہو گئیں، اپنے اپنے لیے قابل افتخار کارنامے ذکر کرنے لگے۔ طلحہ نے کہا انا صاحب البیت مفتاحہ بیدی ولو شئت کنت فیہ، کہا میں خانہ کعبہ کی خدمت کرتا ہوں، اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں ابھی چاہوں تو خانہ کعبہ میں انٹری اور داخلہ کر لوں۔ حضرت عباس نے کہا وانا صاحب السقایا والقائم علیہا، کہا ہمارے پاس خانہ کعبہ کی خدمت اگرچہ نہ صحیح مگر ہم زمزم شریف کے کنویں کے مالک ہیں، ہم اس سے لوگوں کے لیے سبیل لگاتے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کیا کرتے۔ جب مولا کائنات کی باری آئی تو آپ نے فرمایا لا ادری، میں ایسی کوئی خوبی نہیں جانتا اپنے بارے، مگر اتنا کہتا ہوں لقد صلیت 6 اشہر قبل الناس وانا صاحب الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا اتنا جانتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے 6 مہینہ پہلے ہی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ، اب لوگوں سے مراد یہی حضرت عباس ہوں گے اور دیگر، تو آپ نے فرمایا میں 6 مہینہ پہلے سے ہی نمازی ہوں اور نماز کا مجھے موقع مل گیا ہے الحمدللہ، اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا کیا تم نے خانہ حاجیوں کے لیے سبیل لگانے و عمارت المسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی خدمت کو اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، آخرت پر ایمان لے کر کے آیا، اللہ کی راہ میں جہاد جس نے کیا؟ یہ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں یہ سب برابر نہیں ہے، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مالوں سے بھی، اپنی
چاند سے بھی، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ عظمت والے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، اور یہی لوگ کامیاب۔ تو بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی خدمت سے یا چاہے زمزم پر سبیل لگانے سے تم علی کی طرح نہیں ہو سکتے، علی کا مقام تم سے بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضائل و مناقب کی اگر بات آئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب مطلع القمرین ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں سے ایک دو حدیثیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو ایک لشکر میں بھیجا تھا۔ جب آپ تشریف لے جا رہے اور روانہ ہو رہے تھے تو محبت مصطفیٰ جوش میں آئی، سرکار نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، میرے مولا مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اے ہے علی کو نہ دیکھ لوں۔ غور تو کریں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ علی ہیں جن سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ کس نبی نے کہا تھا؟ اس نبی نے جو معراج پر جانے والا ہے، عرش پر قدم رکھنے والا ہے، عرش کو عزت بخشنے والا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے علی میرے کاندھے پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی چھت سے بت کو گرا دو۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مبارک کاندھوں پر چڑھے تو خود مولا کائنات فرماتے ہیں میں اسے بلند و بالا مقام تک پہنچ گیا تھا، کہتے انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، مجھے یہ خیال آتا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اے رافضیو بار بار چیخ چیخ کر جھوٹی جھوٹی روایتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ مولا کائنات کی سچی شان بیان کرو، اور شان مولا کائنات کے لیے یہی روایت کافی ہے کہ میرے نبی نے مولا کائنات کو کاندھوں پر چڑھا کر ان کو اتنی بلندی عطا فرما دی ہے، دنیا کی ظالم قوم اگر ان کی بلندی کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتی، تباہ ہو جائے گی۔ علی کی شان تو دن بدن بلند و بالا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت کا مولا بنا دیا ہے، پوری امت کا مولا بنا دیا ہے۔ اور مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کے 10 معنی بیان کیے گئے۔ معاون بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے، مصاحب بھی ہوتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے، پیارا بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی۔ اس حدیث پر انشاءاللہ میں آگے کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا تاکہ غدیر خم والا مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ ابھی چونکہ مجھے جس طرف جانا ہے اس کے لیے وقت بہت زیادہ مجھے نہیں، اور وقت کی بہت زیادہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو سمجھنا ہے تو سمجھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا تھا لأعطین هذه الرایۃ غدا، میں یہ جھنڈا اسلامی پرچم کل ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھی ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور خود اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی سارے لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ سرکار مجھے پرچم دے گے، مگر میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب۔ سرکار علیہ السلام نے کہا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یشتکی عینہ، ان کو آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھیں دکھ آئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا، فبصق رسول اللہ علیہ فی عینی، سرکار نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب ڈال دیا، فبرأ، تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ نجد کی بدماش اولاد سے پوچھنا چاہتا ہوں
ہمیں تیری ذات نبی کی ذات کی طرح کیا ہوگی جب نبی کے لعاب کی طرح تیرا ناپاک لعاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد حتی کأن یکن بہ وجع، ایسا لگا تھا جیسے مولا کائنات کی آنکھ میں درد ہی نہیں ہے۔ سرکار نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی آقا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، سرکار میں اس سے لڑوں گا، اتنا لڑوں گا کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائے۔ تب میرے نبی نے فرمایا انفذ علی رسلک، علی ذرا نرمی سے کام لینا، پہلے آپ ان کے یہاں جانا، ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دینا، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں اللہ کا جو حق ان پر واجب ہے اس کے بارے میں بتانا۔ سرکار نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دینا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرًا نَعَمْ، تو فرمایا تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سرخ اونٹ قربان کرنے سے بہتر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، فرمایا تھا سنو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور کہا تھا علی ہر ایمان والے کا ولی ہے، دوست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کے درمیان آپ نے بھائی چارگی قائم کی۔ مولا کائنات آئے نا، تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آخیت بین اصحابی کا ولم تواخی بینی وبین احد، سرکار آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کی مگر میرے اور کسی دوسرے صحابی کے درمیان بھائی چارگی قائم نہیں کی۔ تب سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک معیار بھی دیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے، سرکار نے فرمایا حضرت ام سلمہ راویہ ہے، فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، فرمایا جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو علی سے دشمنی کرنے والا ہوگا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو علی سے محبت کرے گا تو وہی کرے گا جو ایمان والا ہے، اور علی سے جو نفرت کرے گا وہی کرے گا جو منافق۔ مگر میرے عزیز، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرنے والوں کی کمی نہیں، اور اس غلو کو، اس افراط اور تفرید کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ ہم امتوں وسطا ہیں، درمیانی امت ہے، ہمارے اندر نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح کسی معاملے میں کوتاہی اور کمی ہے، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح بہت زیادہ غلو ہے۔ الحمدللہ وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں، ہم میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی خلافت اولا اور ان کے حقیت اور اولویت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ متعدد روایات کو لے کر کے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں روایت سے مولا کائنات کی اولیت ثابت ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر آؤ ایک حدیث پاک جس سے وہ اپنا استدلال پیش کرتے ہیں، میں اس حدیث کو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے جاتے ہیں۔ وہ حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کی ہے۔ سرکار نے حضرت علی سے کہا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ ہے۔ واقعے کو ذرا تھوڑا اس واقعے کا تھوڑا پس منظر بتا دوں۔ سرکار علیہ السلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مولا کائنات کو مدینہ شریف میں اپنا نائب بنا دیا، اور نائب بنایا تو حضرت مولا کائنات نے عرض کیا تخلفنی فی النساء والصبیان،
سرکار آپ مجھے بچوں کا اور عورتوں کا نائب بنا کر کے جا رہے. تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی کا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہیں میری بارگاہ میں وہی مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ کی بارگاہ میں تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ علی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے وعدے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گئے تھے، اپنی قوم میں نائب اور خلیفہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا. اگرچہ وہ نبی ہیں اور نبی ہونے کے ناطے وہ اصل بھی تھے، مگر آپ نے مدت معینہ کے لیے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا. تو کیا اسی طریقے سے میں بھی اپنا تمہیں نائب بنا کر کے جا رہا ہوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، تم نبی نہیں. اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں دیکھیے اس سے رافضی خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات انبیاء پر افضلیت دینے کی بات کرتے. العیاذ باللہ، یہ عقیدہ اہل سنت کے سراسر خلاف. اس حدیث میں غور کیجئے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نیابت عطا کی گئی. اور میں نے اس سے پہلی والی کلپ جس میں شان صدیق اکبر کو بیان کیا تھا، میں نے اس میں بتایا تھا نیابت 2 طرح کی ہوتی ہے. نیابت مطلقہ، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب کسی کو منتخب نہیں کیا. حضرت علی نے گزارش کی تھی استخلف علینا، سرکار ہمارا خلیفہ اور نائب مقرر کر دے. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں اصل کے ہوتے ہوئے نائب نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے جو تشبیہ دی ہے وہ کس بات میں تشبیہ دی کہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے. نائب جو بنایا گیا تھا حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں نائب بنایا تھا، بعد وفات نہیں. اسی طریقے سے سرکار نے مولا کائنات کو بھی اپنی زندگی میں نائب بنایا، بعد انتقال بعد وصال آپ نے ان کو نائب بنانے کی بات نہیں کی. بعد میں مصطفیٰ کے وصال کے بعد تو سرکار کی طرف سے کوئی بھی نامزد خلیفہ ہے ہی نہیں. اگر تمہارے پاس ایک بھی صراحت موجود ہو تو پوری رافضیت کو چیلنج ہے کہ وہ لے کر کے آؤ. میں اپنے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں تنے تنہا رضا کا یہ غلام کافی ہے. تم جس محاذ پر چاہو جس جگہ چاہو مناظرے کے لیے آ جاؤ، الحمدللہ میں تیار ہوں. تم مر جاؤ گے اور ہم یہی کہیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم نہیں کر سکتے اور خدا کی قسم قیامت تک نہیں کر سکو گے تو پھر تم اللہ کا خوف رکھو دل میں اور اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں سرکار جانتے تھے، اور سرکار علیہ السلام مولا کائنات سے محبت میں غلو کرنے والوں کے حالات بھی جانتے تھے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کی زبانی ہی ان کا رد کروا دیا. الصواعق المورقہ کو آپ پڑھیے. الصواعق المورقہ میں حضرت علامہ ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اسحارا. اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا، اور میرے دامادوں کو بھی چنا اور میرے خسر کو بھی چنا. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ. فرمایا ان قریب میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو ان سب کو برا کہے گی، ان کی شانوں میں توہین کرے گی. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ. تم ان کے نہ تو قریب بیٹھنا نہ ان کے ساتھ پینا. وَلَا تُوَاكِلُهُمْ نہ کھانا. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ نہ ان سے شادیاں کرنا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ایک حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ سرکار دو عالم نے مجھ سے ارشاد فرمایا. سند یہ ہے امام صحابی نے ان ابراہیم ابن حسن ابن حسین ابن علی ان ابیہ ان جدہ قال قال علی بن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. ابو ذر حروی اور امام صحابی نے
حضرت ابراہیم سے، وہ بیٹے ہیں حضرت حسن کے، وہ بیٹے حضرت حسین کے، وہ بیٹے حضرت علی کے، اور حضرت امام حسین خود اپنے باپ سے روایت کرتے، حضرت ابراہیم اپنے باپ حسن سے روایت کرتے، وہ اپنے دادا یعنی امام حسین سے روایت کرتے، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں مولا کائنات میرے باپ علی المرتضیٰ نے کہا۔ سند دیکھیے، پوری سند اتنی پاکیزہ سند ہے جو اہل بیت ہی سے پر ہے، اس کا رد کیسے کریں گے؟ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سنو، جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں رافضیت کے نظریے کو فالو کرتے ہو، سنو روایت پھر سن لو، سند پھر سن لو روایت کی۔ ان ابراہیم ابن حسن ابن حسین ابن علی ان ابیہ ان جدہ قال، حضرت ابراہیم روایت کرتے، ابراہیم بیٹے حسن کے، وہ بیٹے حسین کے، وہ بیٹے علی کے، اور وہ یعنی حضرت ابراہیم اپنے باپ حسن سے روایت کرتے، حضرت حسن اپنے دادا، حضرت حسن جو ہے اپنے باپ اور حضرت ابراہیم کے دادا حضرت امام حسین سے روایت کرتے، اور امام حسین فرماتے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی یسمون الرافضہ، جس کا نام رافضی ہوگا۔ بولو، تمہاری تو بدکاری کے چہرے سے میرے نبی نے خود نقاب ہٹا دیا، فرمایا یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑے۔ دار قطنی نے دوسری روایت مولا کائنات سے لی، سرکار فرماتے یاتی من بعدی قوم لہم نبذ یقال لہم الرافضہ، فرمایا میرے بعد ایک امت پیدا ہوگی، ایک قوم پیدا ہوگی جن کا نام بھی برا نام ہوگا، اور وہ نام رافضہ یعنی رافضی ہوگا۔ فرمایا حضرت علی سے فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اگر تمہیں مل جائے تو مار ڈالنا، اس لیے کہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں، مشرک۔ اب اس پر بولوں گا، پہلے اس روایت کو پورا کرو۔ حضرت مولا کائنات کہنے میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی مل علامت فیہم، سرکار ان کی پہچان بتا دے۔ میرے نبی نے فرمایا یقرزونک بما لیس فیک، تیری شان میں وہ باتیں لے کر کے آئیں گے جو تجھ میں نہیں، ویطعنون علی السلف، اور اپنے بزرگوں کو، اپنے پیشرو اور پہلے آنے والوں پر طعن و تشریح کریں گے، گالیاں بکیں گے۔ ایک روایت میں ہے ینتحلون حبنا علی البیت ولیسوا کذالک، فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کا وہ دعویٰ تو کریں گے مگر سچے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے محبت۔ وآیۃ ذالک انہم یسبون ابا بکر وعمر، ان کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر کو گالیاں دیں گے، عمر کو گالیاں۔ اب آئیے ذرا اسی تناظر میں سنیں، سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات سے پہلے ہی فرمایا تھا فیک مثل من عیسیٰ، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب غزت الیہود حتی بہت امہ، اب غزت الیہود حتی بہت امہ، فرمایا کہ جن سے یہودیوں نے نفرت کی تو اتنی کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے محبت کی تو آپ کو اس مقام کے قابل سمجھا جو مقام آپ کے شایان شان ہے، جو آپ کے لیے نہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، دونوں تباہ ہوں گے۔ ایک ہوگا محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، جو حد درجہ محبت کرے گا، محبت میں غلو کرے گا، میری شان میں وہ چیزیں بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ ومبغض یحملہ شنعان علی ان یبہتنی، اور ایک نفرت کرنے والا ہوگا جسے میری دشمنی اس بات پر ابارے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائے۔ تو پہلے لوگ جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور مولا کائنات کو اس مقام کے قابل سمجھا جو عند اللہ ان کا وہ مقام نہیں، تو انہی کو رافضی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دشمنی کی ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ نہ ہمارا تعلق رافضیوں سے ہے نہ خارجیوں سے۔ اب سرکار نے فرمایا تھا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اگر مل جائیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کر ڈالنا، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، چونکہ یہ مشرک ہیں۔ اسی رمز اور راز کو کھول کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مشرک کیوں بتایا، کیوں کہا میرے نبی علیہ السلام نے یہ مشرک ہے؟ آئیے ذرا اسی کو سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اس کا باب سوم در حوالے اسلاف شیعہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مقتدائے عیسیٰ عبداللہ ابن سبا یہودی صنعانی است
کا ابتدائی کے ابتدائی حال او از تاریخ تبری در باب اول منقول شدہ. فرمایا رافضیوں کا سب سے پہلا مقتدا اور پیشوا جو ہے عبداللہ ابن سبا ہے، جو مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا اور مسکن کے اعتبار سے صنعانی تھا. اس کا ابتدائی حال تاریخ تبری کے حوالے سے اسی کتاب کے پہلے باب کے اندر ذکر کر دیا گیا. آپ نے اس کی مکاریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأُ اول بتفضیل حضرت امیر. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مولا کائنات کو سارے صحابہ میں سب سے افضل سمجھا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا من الروافض من فضل علی علی الثلاثه فهو مبتدع. رافضیوں میں جو حضرت مولا کائنات کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے افضل سمجھتا ہے وہ بدعتی بد مذہب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وثانیاً بتکفیر صحابہ و خلفاء. اس نے سارے صحابہ کو کافر گردانا العیاذ باللہ، اور خلفائے ثلاثہ کو اس نے کافر گردانا. وہ حکم بارتداد عیسیٰ، اور سب کے مرتد ہونے کا اس نے قول کیا. وثالثاً بالوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود. اور تیسرا بڑا سب سے برا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت مولا کائنات کو اس نے خدا منوایا اور کہا لوگوں سے کہ ان کو خدا مانو. اب آپ نے سمجھ لیا نا، یہودیوں میں ایک فرقہ سبائیہ ہے جن کو غلاۃ رافضی کہا جاتا ہے. یعنی رافضیوں میں حد درجہ غلو کرنے والے جو 3 فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقے کا نام سبائیہ ہے جو عبداللہ ابن سبا کا بنایا ہوا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مشرک ہے. پتہ چل گیا کہ مولا کائنات کی نظر میرے مصطفیٰ کے توسل اور آپ اور نبی علیہ السلام کے خبر دینے سے جانتی تھی کہ میرے چاہنے والوں میں ایک جماعت وہ ہوگی محب مفرط یقرزنی بمالی صفیہ، جو مجھ سے حد درجہ محبت میں محبت کا دعویٰ کرے گی اور محبت میں غلو کرنے والی ہوگی اور میرے فضائل و مناقب میں ایسی باتیں بیان کر دے گی جو اللہ کی جناب میں تو کھلی توہین اور گستاخی ہو. اب اہل سنت والجماعت سمجھے کہ رافضی قوم کتنی بدتر قوم ہے. سرکار علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو خاموش رکھنا. یعنی کوئی بات ایسی مت بولنا لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. علماء نے فرمایا ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں بھلائی کے ساتھ کریں. میں آخر میں جماعت اہل سنت کے خطبہ اور مقررین سے کہوں گا خدا را، ایک طرف تو آپ رافضیوں کا رد کیجئے، ان کی بدعقیدگی سے پردہ ہٹائیے، اور دوسری طرف ایسی روایتیں حب اہل بیت میں اور حب علی میں ایسی روایتیں ہرگز مت لے کر کے آئیے کہ جو روایتیں رافضیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن خدائے تعالیٰ کا محبوب ان باتوں سے راضی نہیں ہوگا. آج میں نے بہت سارے سنی خطبہ کو بھی دیکھا جو کتاب کا نہ تو معیار دیکھتے ہیں، نہ کتاب کی اصل دیکھتے ہیں، نہ کتاب کی قدر و قیمت دیکھتے ہیں، اور اٹھایا واقعہ ذکر کر دیا. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ارے اتنا ہی تو ہوگا کہ آپ کی تقریر پر کوئی روئے گا نہیں. رلانا ضروری نہیں، صحیح روایت بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے رافضی روایتوں کو منبر رسول پر ہرگز مت آنے دے. اور یاد رکھے آج کچھ ایسے خطیب بھی پائے جاتے ہیں جن سے پہلے بھی توبہ کروائی گئی تھی اور اب بھی ماضی قریب میں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس طرح کے جملے بولے ہیں کہ اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو پھر ان پر توبہ لازم ہے. میں ان سب سے کہوں گا اپنی زبانوں کو اتنا ہی چلائیے، اس لیے کہ تم شریعت کو پیدا کرنے والے نہیں، شریعت کو بیان کرنے والے ہو، تو اتنا ہی بیان کرو حب علی میں اور حب اہل بیت میں کہ جتنا شریعت بولتی ہے، جو علماء اہل سنت کا موقف رہا ہے، جو مذہب اہل سنت کا معیار رہا ہے. اور معیار اہل سنت یہی ہے کہ صحابہ کی بھی تعظیم ملحوظ خاطر رہے، اہل بیت کا پیار بھی ملحوظ خاطر رہے. اور یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.